اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، ختم۔ سمیہ تیری تکلیفیں رنگ لے آئی، بلال تیری تکلیفیں رنگ لے آئی، ابو بکر تیرا رونا تیری تکلیفیں رنگ لے آئی، اے میرا کملی والا غاروں کے اندر جا جا کر تڑپ کر مجھے دکھانا آج رنگ لے آیا۔ آج اللہ نے باطل کا خاتمہ کر دیا، پوری دنیا کے اندر حق آ گیا، اور قیامت کی صبح تک ہر کچے پکے مکان میں، ہر غیر اور اپنوں میں، ہر کالے گورے کے درمیان میں حق چھا کے رہے گا۔ آ گیا حق، پریشان نہ ہو۔ اب حق کیا آیا؟ اللہ کو ماننے والے کم تھے، بتوں کو ماننے والے زیادہ۔ حق آیا، خدا کو ماننے والے زیادہ ہو گئے، بتوں کو ماننے والے ختم ہو گئے۔ مائی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا ایک بیٹا پھر دوسرا بیٹا، پھر جس کے شور کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، اور لوگوں کافروں کو رحم نہ آیا، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیم برہنہ حالت کے اندر کر دیا، اور ابو جہل ایک مورتی لے کر، پتھر کی یا لوہے یا لکڑی چمڑے کی لے کر جناب سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ گیا اور کہنے لگا اے سمیہ، میں تجھے یوں نہیں کہتا قیام کر، رکوع کر، نماز کی طرح سجدہ کر، میں سمیہ تجھے یوں نہیں کہتا اس کے آگے ہاتھ جوڑ، میں یوں نہیں کہتا زبان سے کہہ دے یہ میرا الہ، یہ میرا معبود ہے، بلکہ آنکھ کے اشارے سے یوں کر کے جھکا کے پلکیں جھکا کے دکھا دے۔ میں دنیا والوں کو کہوں گا اس کے ہاتھ پیر کھول دو، اس کے مکان دے دو، اسے اعلیٰ سے اعلیٰ لباس دے دو، کیونکہ اس نے ہمارے خداؤں کو ماننے کا اقرار کر لیا۔ جناب سمیہ کو میرے عزیزو اگلی سانس کی امید کوئی نہیں، پتہ نہیں ابو جہل برچھی لٹا کے مارے گا یا کھڑی کر کے مارے گا۔ بھائی سمیہ کے آگے پیچھے ہمدرد کوئی نہیں، سمجھانے والا، بھائی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرنے والا، پیسے دے کے چھڑانے والا کوئی نہیں۔ لیکن واری سمیہ تیرے ایمان کی، اللہ اکبر، تیرے ایمان کی چمک پر، تیرے ایمان کی طاقت پر قربان جاؤ۔ پورا کفر کہہ رہا ہے سمیہ ہلکا سا سر جھکا دے، تجھے آزاد کر دیا جائے گا۔ جو مورتی ابو جہل کے ہاتھ میں تھی، تھوک کر کے اس کے اوپر تھوک دیا، اور روک کے کہنے لگی ابھی تک تجھے ان ماروں سے، بچے شہید کرانے سے، بیوہ ہونے سے ابھی تک تجھے سمجھ نہیں آئی، تیرا خدا جھوٹا، سمیہ کا خدا سچا ہے۔ تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ عمار یاسر کے جس دن ٹکڑے کیے گئے تھے باپ بیٹے کے، اگر میری بات تیری بات سمجھ آنی ہوتی، اسی دن میں تیری بات سمجھ آتی۔ اللہ اکبر، اگر یہ کافروں کے سامنے میرے عزیز ہو، اللہ اکبر، سر اٹھا کے بتلا گئی، تو قیامت کے دن آپ سے میرے سے بھی سر اٹھا کے بات کریں گی۔ اول تو میرے عزیز و حالات ایسے کوئی نہیں، اللہ سے کرم کی فضل کی بھیک مانگو کہ مالک کائنات اپنے نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر عطا فرما دے۔ اللہ سے بھیک مانگ لو کہ قیامت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ کوئی منع کرے یا نہ منع کرے، کربلا کا شاہ سوار پورا خاندان لے کے رسول اللہ کے پاس آ جائے گا۔ بھائی سمیہ اپنے بچے اپنے شوہر کو لے کے آ جائے گی۔ کملی والے میں کون ہوتی ہوں کہ آپ اپنی امتیوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو حوض کوثر کا جام نہ پلائیں؟ بس اتنا تو ضرور بتلا دے انہوں نے کیا کیا۔ انہوں نے گردنیں اکڑا اکڑا کے حوض کوثر پیا، ہم نے گردنیں کٹا کٹا کے حوض کوثر پیا۔ ان سے پوچھو تو صحیح۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی تو صحابی تھے جس کو کہا تھا مسیلمہ کذاب کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ خدا پاک کی قسم ہاتھ کٹ گیا، پاؤں دونوں کٹ گئے، دونوں ہاتھ کٹ گئے، کونیاں کٹ گئی، بازو کٹ گئے۔ کہہ رہے تھے میں نے سنا ہی کوئی نہیں۔ پھر بتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگے محمد الرسول اللہ، پہلے بھی نبی تھا اب بھی نبی ہے، تیرے جیسے جھوٹے لانتی ہوتے رہیں گے، محمد کی نبوت کا سورج قیامت کی صبح تک چمکتا رہے گا۔ یا تو میرے عزیزو ابھی آپ سے عرض کیا گیا کہ عصر کی نماز کے بعد وہ گراؤنڈ کے اندر گھاس پہ کھڑے ہو کر احتجاج کریں گے اور فلسطین کی حمایت میں ریلی نکالیں گے۔ 36 آدمی کہیں گے اللہ جلسے کے اندر ایسا سی کام شروع کر دیتا ہے۔ جلسے میں سیاسی کام شروع ہو گئے، ایک ہی کرن دی لوڑ سی جی۔ میرے بھائیو اللہ اکبر، آج حالات کچھ اور پیدا ہو رہے ہیں، ہم دین دکھا کچھ اور رہے ہیں، بتلا کچھ اور رہے ہیں۔ بس
ریڈی والا سامان دکھائے کچھ اور دے کچھ اور دھوکے باز ہے، کپڑے والا کپڑا دکھائے دے کچھ اور دے کچھ اور دھوکے باز ہے، جوتے والا جوتا دکھائے بتائے کچھ اور دے کچھ اور دھوکے باز ہے۔ مسلمان کا اس وقت حال یہ ہے کہ اس نے بازاروں میں، اس نے گلیوں میں، اس نے روڈوں کے اوپر اسلام بتایا کچھ اور ہے، دکھا کچھ اور رہا ہے۔ اتنا سا فرق ہے۔ بازار میں آپ تشریف لے جائیں، ادھر بھی ریڈی کھڑی ہے، اور بازار سے آپ سودا لینے کے لیے گئے، کوئی پیاز لینے گیا، کوئی سبزی لینے کے لیے گیا، نہ انگور خریدنے کی طاقت تھی، نہ سیب خریدنے کی طاقت تھی، نہ ایسا سیب خریدنے کا ارادہ تھا۔ جب بازار کے اندر خرید و فروخت کے لیے گئے، اللہ اکبر، تو اس ریڈی والے کی آواز نے، اللہ اکبر، اس کی بتائی ہوئی ڈیمانڈ نے اور اس کی ریڈی کے اوپر پڑی ہوئی چیزوں نے متاثر کر دیا۔ اس نے دور سے آواز لگائی، آ جاؤ بھیا، جو 150 روپے درجن ہے۔ اس نے دور سے آواز لگائی، آ جاؤ بھی آ جاؤ، 200 روپے کلو ہے۔ میرا ارادہ نہیں تھا، نہ چاہتے ہوئے میں نے اپنی موٹر سائیکل کا رخ موڑ لیا۔ میرے عزیزو، اللہ اکبر، میرے عزیزو، جب اس کی دکان کے اوپر گیا، جو اس نے دکھایا تھا، دکھا کر میں نے اس کے مطابق اسے پیسے دے دیے، لیکن تھیلی کے اندر میرے عزیزو دکھایا کچھ اور، بتایا کچھ اور ڈالا کچھ اور ہے۔ جب میں اسے گھر لے کے آؤں گا، ایمانداری سے بتاؤ، جو خوبصورتی وہاں دیکھ کے آیا تھا وہ مجھے لفافے میں تھیلے میں نہ ملی، تو قسم اٹھا کے بتاؤ خانپور کے باسیوں، تم اسے دعا دو گے کہ بد دعا دو گے؟ میرے عزیزو، جب فروٹ ناقص دے دعا نہیں نکلتی، دین ناقص پیش کرو تو ہمارے لوگوں کے دلوں سے دعائیں کہاں سے نکلے گی؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ کیا یہ نعرہ میرے عزیزو خانپور کی سڑکوں پہ لگا تھا کہ نہیں لگا تھا؟ سرکار کی آمد مرحبا مرحبا لگا تھا کہ نہیں لگا تھا؟ بٹھے کی آمد لگا تھا کہ نہیں لگا تھا؟ مکی مدنی کی آمد لگا تھا کہ نہیں لگا تھا؟ تم بازار میں چلے جاؤ، تمہیں مدینہ کلاتھ ہاؤس نظر آئے گا، تم بازار میں چلے جاؤ، تمہیں مکی جنرل سٹور نظر آئے گا، تمہیں حاجیاں دی ہٹی نظر آئے گی، تجھے توکل جنرل سٹور نظر آئے گا، تجھے مدینہ پی سی او نظر آئے گا، تجھے مدینہ کھاد سینٹر نظر آئے گا۔ رب العالمین کی قسم ہے، نام بھی مدینے والا، شکل بھی مدینے والی، جو میرے عزیزو مدینے والے کے نام کی چھاؤں کے اندر جو دے رہا ہے، ایمانداری سے بتاؤ، جو چہرے پہ نظر آتا ہے کیا وہ تھیلے میں نظر آتا ہے؟ جو چہرے پہ نظر آتا ہے وہ تول میں نظر آتا ہے؟ جو چہرے پہ نظر آتا ہے پیمائش پہ نظر آتا ہے؟ آج پوری دنیا مسلمانوں کے خلاف کیوں ہے؟ وہ آج پوری دنیا مسلمانوں کے خلاف واویلا کیوں کر رہی ہے؟ رب العالمین کی قسم ہے، مسلمان آج دھوکہ کیوں دے رہا ہے؟ یہ صداقت میں، دیانت میں ہر جگہ پاک ہے، لیکن اللہ کے دین کے نام پہ دھوکہ دے رہا ہے۔ بتلا کچھ اور رہا ہے، دکھا کچھ اور رہا ہے۔ اللہ اکبر، دکاندار اپنی دکانداری میں پورا نہیں، حق دینے والا اپنے حق دینے کے اندر پورا نہیں، تولنے والا اپنے تولنے میں پورا نہیں۔ شربت بیچنے والے نے بھی ریڈی پہ نبی کی حدیث ذکر کی ہے، من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ملاوٹ کرنے والے کو 10,000 روپیہ دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وعدہ ان سے نہ کر چیلنج، انہیں نہ کر چیلنج، مجھے کر۔ اسے کیا پتا گھر میں تو چینی کی جگہ کیا ڈال کے لایا، شربت کی جگہ کیا ڈال کے لایا۔ انہو علیم بذات الصدور، مجھے پتہ ہے اس شربت کا رنگ کیسے بدلا، میٹھے کا ذائقہ چینی کی جگہ ہے، سکرین کی جگہ آیا۔ یہ کھوکھلے بانڈوں سے کیا چیلنج کر رہا ہے؟ انہیں تو جو ان کے ساتھ چیلنج ہوا ان کی پرواہ کوئی نہیں۔ مجھے ایک مرتبہ چیلنج کر کے دکھا، آج تم مخلوق کی چیزوں میں ملاوٹ کر رہا ہے، اگر میرے چیلنج کو تو قبول کرتا ہے تو پھر مجھے تیری کبریائی کی قسم ہے، قبر میں جانے سے پہلے تیری ملاوٹ کو تیرے جسم سے کیڑے نکال کے دکھاؤں گا۔ کر ملاوٹ۔ عبدالحنان دکان پہ جائے گا، میں کہوں گا یہ کپڑا کیا بھاؤ ہے؟ کہ نہیں مولی صاحب آپ کے کام کا نہیں۔ اگر اس جیسا ایک اور دکان پہ چلا جائے گا، اسے کہے ماشاءاللہ لٹھا ہے، لاہوروں آیا لٹھا، جو ایسا مارکیٹ کے اندر حاجی صاحب تو نے لٹھا کہہ دیا، اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو اکٹھا کر لیا ہے۔ تو نے لٹھا کہہ کے خدا کی مخلوق کو دھوکہ دیا، کتنے کما لے گا؟ 200 روپے کما لے گا۔ تجھے پتہ ہی کوئی نہیں، ان 200 روپے کمائی کے پیچھے تو نے اپنی پوری نسل کو لقمہ حرام کا کھلا دیا ہے۔
میں جوتا لینے کے لیے گیا، مجھے کہا 4000 روپے کا ہے اس پپی کا، یعنی فلانا ماڈل 1343 کا لے کے آؤ۔ جب میرے جیسا سادہ جوتا لینے گیا، اسے ریکسن کو دکھا دیا، پکا چمڑا باٹا دا جوتا ہے، باٹا دا جوتا ہے۔ اللہ وہ کتنا کما لے گا؟ 50 روپے کما لے گا، 100 روپے کما لے گا، لیکن خدا پاک کی قسم اگر یہ دھوکہ اللہ کے دربار میں پہنچ گیا، تجھے حوض کوثر پینے سے محروم کر دے گا۔ حضرت بھی دوسرے ملکوں میں گئے، مجھے بھی اللہ جانے کے ساتھ کافروں کے ملک کے اندر یقین جانو اتنا کروڑوں روپے کا سامان ایک دکان کے اندر پڑا ہوا ہے، بس ایک کاؤنٹر پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، اسے نہیں پتا حرام کھا رہے ہیں حلال کھا رہے ہیں، بس نیچے منہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، ادھر لکھا ہو حلال ادھر لکھا ہو حرام۔ جرت نہیں میرا عزیزو، حرام کو حلال کر کے دے دے، حلال کو حرام کر کے دے دے۔ تبلیغی جماعت ایک ملک کے اندر گئی اور انہوں نے اپنے جوتے اٹھا کر میرے عزیزو مسجد کی صفوں کے اوپر رکھ دیے۔ وہاں کے ساتھی کہنے لگے میاں کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے حضرت جی جوتا اندر رکھ رہے ہیں، کہ تمہارے پاکستان میں کہاں جگہ جوتا سنبھال کے نہ رکھو جوتا اٹھ جاتا ہے، کہ معذرت کے ساتھ اگلی فلائٹ سے ماں آپ کی سیٹ کراتے اپنے ملک میں چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، یا ہمارا جوتا بھی محفوظ ہے، ہمارا ایمان بھی محفوظ ہے۔ جو قوم اللہ اکبر اپنا جوتا نہیں بچا سکتی، وہ محمد کا کلمہ ہمارے تک کیسے پہنچا سکتی ہے؟ پیر سیف الرحمان صاحب محمود کوٹ کے اندر فوت ہوا، اللہ اکبر رحمت اللہ علیہ۔ میرے عزیزو جنازے کے اوپر 29 موٹر سائیکل چوری ہو گئے، 29 موٹر سائیکل۔ ایک بندے کا لڑکے کا باپ فوت ہوا، میں اس کے سر کے اوپر پگڑی باندھ رہا تھا، میرے کان میں کہنے لگا مولانا لو بدوا لو پگڑی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ لوگ غم زدہ کو مل رہے تھے، دلاسا دیتے دیتے میری جیب سے کوئی موبائل ہی نکال کے چلا گیا ہے۔ یقین جانو یہ ہنسنے کی بات نہیں، یہ اپنے مقدروں پہ رونے کی بات ہے۔ جو ایمان باپ کا 50,000 کے پیچھے بک جائے، بتا اس کے گھر کے اندر عبدالقادر جیلانی تربیت کیسے پائے گا؟ امام الاولیاء حضرت احمد علی صاحب لاہوری نور اللہ مرقدو فرما گئے، فرمایا پتہ ہے آج ہم اللہ کے دین کے باغی ہو گئے، ہمارے بچے اللہ کے دین کے باغی ہو گئے، اس کی یہ وجہ کہ باپوں نے اولاد کے لیے گھر کے اندر حلال کا لانا چھوڑ دیا۔ 80% گھر کے اندر حرام کی کمائی آ رہی ہے، جس نے گھر کے دسترخوان کو تو بلند کر دیا لیکن کھانے والوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ 10% ہماری اولاد تباہ اس وجہ سے ہوئی کہ ہم نے بے نمازیوں کے ہاتھ کا کھانا شروع کر دیا، اور 10% پورے ہو کر 100% ہمارے ایمان کا بیڑا غرق کیوں ہوا کہ ہم نے دینداروں کے حلقوں کے اندر بیٹھنا چھوڑ دیا ہے۔ وقت کا شیخ الحدیث ہو، گھڑیاں دکھائیں گے، ٹائم ہو گیا جی ٹائم ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں نہ تیری آج گھڑی نہیں رکنی، اللہ اکبر آج ٹائم ہو گیا، اللہ اکبر جب قبر کے کنارے پہ تجھے لا کے رکھوں گا، دنیا کہے گی ٹائم ہو گیا ٹائم ہو گیا، اس وقت تو کہے گا اللہ اولاد لے لے، بیٹی لے لے، بیٹا لے لے، الہ العالمین مجھے چھوڑ دے، میں کہوں گا ہاں اب مار کھانے کا ٹائم شروع ہو گیا ہے۔ اندر ہر طرف نفرت کی آگ لگی ہوئی ہے، سرکار کی آمد مرحبا، کون سی آمد مرحبا؟ مجھے بتاؤ کہ بچیوں کا حق دبانا چھوڑ دیا؟ نبی آئے تھے اس وقت طلع البدر علینا کا نعرہ لگا تھا، انہوں نے کہا تھا سرکار کی آمد مرحبا، جنہیں سانس لینے کی مہلت نہیں دی جاتی اب انہیں ڈولی میں بٹھانے والا آ گیا، انہیں لال جوڑے پہنانے والا آ گیا، انہیں عزت دلوانے والا آ گیا، انہیں گھر کے اندر دنیا کے اندر معاشرے کے اندر مقام دلوانے والا آ گیا۔ سرکار کی آمد مرحبا، بیوہ کا سایہ نحوست سمجھا جاتا تھا، میرے عزیزو بیواؤں کو بسانے والا آ گیا۔ طلع البدر علینا کہا تھا سرکار کی آمد مرحبا، اللہ اکبر بیووں کا سہارا بن کے آ گیا۔ یتیم کو جانور کی طرح سمجھا جاتا تھا، جب یتیموں کو گودی میں اٹھایا تب یتیموں نے کہہ دیا سرکار کی آمد مرحبا، اللہ اکبر یتیموں کا سہارا آ گیا۔ جب ماں باپ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، نبی نے ماں باپ کے بارے میں بتلا دیا یہ جنت کا دروازہ، ماں کے قدموں تلے جنت۔ پھر اس مظلوم باپ اور ماں نے کہا سرکار کی آمد مرحبا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب پھوپھیوں نے بھتیجیوں کو، مامیوں نے بھانجیوں کو، ماموں نے بھانجے کو، بھتیجے کو چاچے نے سمجھنا شروع کر دیا، شوہر نے بیوی کو، اولاد نے ماں باپ کو سمجھنا شروع کر دیا، اس وقت فاران کی چوٹیوں پر، اس وقت مدینے کے پہاڑوں سے نعرہ ٹکرایا تھا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع۔ آج کی جٹ کی زبان میں وہ نعرہ تھا سرکار سونا آ گیا۔ اس وقت
وقت نعرہ جچا تھا جب چھوٹی چھوٹی بچیوں نے کہا تھا سرکار کی آمد، بڑے بڑے پہاڑوں نے کہا تھا مرحبا مرحبا مرحبا۔ سائیں مجھے کہتے ہیں رونے والا خطیب، پتہ نہیں میرا نمبر کہاں سے لوگوں کو مل جاتا ہے، تو میں اس ہفتے کی 2 کارگزاریاں سناؤں، 2 ہفتے۔ رات بھی میرے پیارو جب میں تقریر کر کے گوجرے سے 12:30 بجے لوٹا، 12 بجے واپس لوٹا، تو ایک بچی انگلینڈ کی رہنے والی تھی اسی علاقے کی، روئی جائے کہ مولوی صاحب بتاؤ اللہ کو میرے پہ کب رحم آئے گا۔ میں نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہ 3 مہینے ہو گئے، کبھی کوئی وظیفہ بتاتے ہو، کوئی وظیفہ بتاتے ہو، آج تو حد ہو گئی۔ میرے شوہر نے مجھے کہہ دیا اللہ غنی کہ آج کے بعد تیرے ساتھ گزارا مشکل ہے۔ مولوی صاحب 3 سال ہو گئے نکاح میں، آج تک میں نے کبھی اسے پانی کا تقاضا نہیں کیا۔ میں نے کہا وجہ تو بتا، کہ بس تو مجھے پسند کوئی نہیں۔ مولانا 3 سال تک شوہر میرے سے علیحدہ رہا، دیلی کھالی پلایا پی لیا، رکھا اٹھایا بیٹھ گئی لیٹ گئی لٹا دیا۔ مولوی صاحب آج تک میں نے کبھی ماں باپ کو نہ بتایا۔ اب میرا شوہر کہتا ہے اپنے باپ کو فون کر، انگلینڈ کے رہنے والی آ کے لے جا۔ مولوی صاحب مجھے پتہ ہے میری 4 بہنیں پہلے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، اگر میں نے باپ کو فون کر دیا مجھے پتہ ہے میرا باپ نہیں آئے گا، باپ کے جنازے پہ مجھے جانا پڑے گا۔ میل سی کے اندر تقریر کرنے کے لیے میں گیا، اللہ کی قسم مجھے تو ہنسنے کی عادت ہی بھی ختم ہو گئی۔ میل سی کے اندر تقریر کرنے میں گیا، ایک شیخ الحدیث صاحب چٹی داڑھی والا میرے کان میں نے کہا روٹی کھاؤ، کہ اندر لنگ دی کوئی نہیں، وہ رونے لگ گیا۔ میں نے کہا بزرگوں کیا ہوا؟ کہ لوگو اللہ اکبر، غیروں کی بات نہیں، ہمیں اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا۔ میں نے بہن سمجھ کے بیٹی دی تھی، 3 مہینے کے اندر بہن بیٹی کو دروازے پہ بٹھا کے چلی گئی۔ بتاؤ میں کس سے شکوہ کروں؟ مولوی صاحب 30 سال کی میری بیٹی عالمہ ہے، شیخ الحدیث ہے، تہجد گزار ہے، اللہ اکبر، ناچنے گانے والیوں کے لیے رشتے بہت ہیں، میری بچی کے لیے رشتہ کوئی نہیں آ رہا، کوئی وظیفہ بتا دو۔ میں نے کہا اللہ اکبر، میں کس کو وظیفہ بتاؤں؟ میں نے کہا بتا تو سی، بیٹی باغی تھی، شرارتی تھی، کہ مولوی صاحب پورے علاقے میں اس کی شرافت کے ڈنکے بجتے تھے۔ پتہ نہیں میری بہن کو کیا ہوا، گھر آئی اور آ کے کہنے لگی پراوا پہن بیٹی نو لے جا۔ میں نے کہا وجہ تے دس، کہنے لگی او دے کو لو پوچھی۔ بہن نے بات کرنی میرے سے چھوڑ دی۔ پرسوں ترسوں حافظ آباد کا ایک واقعہ ہے، اللہ اکبر، ہمارے جاننے والے ہیں، پہلے بچی کا رشتہ منتوں سے جا کے مانگا، انہیں کہا اسے انڈا بھی بنانا نہیں آتا۔ اللہ اکبر، ناز و نم میں والدین کی گودی میں پلی بڑی، اللہ اکبر، جب تک ماں اس کے سر پہ ہاتھ نہ پھیرے سے نیند نہیں آتی۔ انہیں کہا نہیں ہم اپنی بچی بنا کے رکھیں گے۔ 4 مہینے بعد فون کر دیا اپنی بچی کو آ کے لے جاؤ۔ ماما بھی آیا ہوا تھا، اللہ اکبر، بھائی بھی آیا ہوا تھا۔ مولوی صاحب اللہ اکبر، اس 13 سال کے بچے کے آنسو میرے سے دیکھے نہ گئے جب وہ اپنے گھر فون کر رہا تھا اور یوں کر کے ہمیں دکھا نہیں رہا تھا، بلکہ ہمارے سے یوں کر کے چھپا رہا تھا اور یوں کر کے آنسو چھپا رہا تھا اور کہہ رہا تھا اماں گھر لٹ گیا، بہن اجڑ گئی۔ جس بہن کو بسانے کے لیے آئے تھے وہی بھائی بہن کے طلاق کا آرڈر لے کے بہن کو اجاڑنے کے لیے آ گیا ہے۔ یہ ملے اللہ، جب اتنی بچیوں کا رونا آسمانوں پہ جائے گا تو وہاں سرکار کی آمد مرحبا۔ کم سے کم سفید داڑھی کا ماتھے پر نماز کے خیال کا نشان کا خیال کر لیا کرو۔ خدا نے تمہیں صاحب ثروت بنایا، صاحب مال بنایا، غریب بہن کا ویڑا نہ بھولنا۔ بیٹی رخصت کر دی، بابو جی اسے جہیز دے یا نہ دے، لیکن اس کے گھر کے اندر آنا جانا نہ چھوڑنا۔ شوہر 100 مرتبہ پوچھے کیا حال ہے، بھائی 1 مرتبہ پوچھ لے کیا حال ہے، سارے غم دھل جاتے ہیں۔ میرے پیارو، اللہ نے تو تمہیں عمر دی تھی تم نے گزار لی، بڑھاپا تمہارے سر کے اوپر چھلانگے مار رہا ہے، اور اللہ کی قسم اس بڑھاپے کے پیچھے موت چھپی پڑی ہے۔ کسی وقت زندگی کو گول کر کے چلی جائے، اور چلو باہر والوں کو راضی نہ کر کے صحیح اپنے بچوں کو تو راضی کر کے چلے جانا، اپنے بیٹوں کو حق دے کے چلے جانا، اپنی بیٹیوں کو حق دے کے چلے جانا۔ بیٹا دکان پر باپ کو یاد کرے گا، بیٹی مصلی پر سجدوں میں باپ کو یاد کرے گی۔ بابو جی اگر بیٹی کو حق نہ دیا تو لے کے تو نے بھی قبر کے اندر کوئی نہیں جانا، چھوڑ کے تو یہاں چلے جانا ہے۔
بچے لڑیں گے، اللہ اکبر۔ ابھی پاکستان سری لنکا کا میچ ہوا، یہ بچے اللہ اکبر یہ نہ تیری چرپائی کے وارث بنیں گے نہ تیری قبر کے وارث بنیں گے۔ مولانا ہمارے علاقے میں دستور ہے جب کسی کا باپ مرتا ہے تو بچے کو بلا کر، جوان بچے کو بلا کر اس کے سر پہ دستار بندی کرتے ہیں اور پورا وسیب رو کے دکھاتا ہے اور سارے کہتے ہیں درود پڑھو جی، سارے کہتے ہیں دعا کرو جی۔ اب یہ پگڑی اس کے سر پہ باندھی، میرے دل کے اندر ملچل سی ہلچل پیدا ہو گئی۔ حضرت جی آپ کے گھٹنوں پر پیروں پر ہاتھ رکھ کے میں نے سوال کیا، میں نے کہا بیٹی اللہ اکبر یہ اس آدمی کے ہاتھ کی لائی نہیں، اپنے سر کی پگڑی اتار کے باندھوں گا۔ پہلے مجھے ایک بات بتا، آج پگڑی بندھوانے کے لیے سب سے آگے بیٹھ گیا۔ جس دن باپ کو اللہ اکبر موت کی آغوش میں لے کے جایا جا رہا تھا اس وقت تو مجھے کلمہ سناتے نظر نہیں آیا، سورہ قرآن کی سورہ مزمل پڑھتے نظر نہیں آیا، سورہ یاسین سناتے نظر نہیں آیا۔ باپ کو غسل دینے کا وقت تھا، میں نے دوربین نے لگا کے دیکھا، وہاں تو مجھے نظر نہیں آیا۔ باپ کو کفن پہنانے کا وقت تھا، وہاں تو مجھے نظر نہیں آیا۔ باپ کے جنازے اٹھانے کا وقت تھا، وہاں نظر نہیں آیا۔ باپ کے جنازہ پڑھانے کا وقت تھا، وہاں تو مجھے نظر نہیں آیا۔ اللہ اکبر باپ کو قبر میں اتارنے کا وقت تھا، قبلے کی طرف منہ بھی مولوی صاحب نے کیا تو مجھے وہاں نظر نہیں آیا۔ باپ کے سرانے کھڑے ہو کے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھنے کا وقت تھا، وہاں مجھے نظر نہیں آیا۔ مجمع میرے عزیزو 4000 کا بیٹھا ہوا، صبح 7 بجے سے لے کر 11 بجے تک قرآن خوانی کر رہے، مجھے 4 بیٹوں میں سے کوئی بیٹا سپارہ پڑھتے نظر نہیں آیا۔ اللہ کی قسم علماء بتاؤ، صلحاء بتاؤ، جو بیٹا باپ کے مرنے سے لے کر باپ کی قبر کی مٹی خشک ہونے تک نظر نہیں آئے، کیا بدلاؤ پگڑی باندھنے کا وہ حقدار ہے کہ نہیں حقدار ہے؟ اور میرے عزیزو اس قبر کو تو اس کے حوالے کر کے جاؤ جو خدا کو رو کے دکھائے، اس کے رونے کی وجہ سے اللہ کا قبر والے پہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ ہم آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کرتے، ہم کشکول لے کے تمہارے دروازے پر ایک مرتبہ ثابت کرو پیر عبدالکریم ندیم آیا ہو اور آ کے کہو مدرسے کا بیڑا غرق ہو گیا، اپنے گھر سے آٹا دے دو کام آئے گا، یہاں سے تمہیں دعائیں ملی۔ ہاں کئی مدرسے ایسے ہیں جو بالکل مجبور ہو کر سوال وہ بھی اللہ کے آگے کرتے ہیں، ہم نے تمہارا بگاڑا کیا، ہم نے تمہارے سے مانگا کیا، جو تمہارے پہ فرضی زکوٰۃ عبدالحنان کو نہیں دی تم نے اللہ کو دی ہے، جو عشر تھا وہ اللہ کو دیا، تم نے مدرسے کو نہیں دیا اللہ کو دیا ہے۔ میرے عزیزو دیتے اللہ کو ہے، احسان مدرسے والوں پہ کرتے ہو، نہ دو اللہ کو، وہ جانے اس کا کام جانے، وہ خود ہی لینا جانتا ہے۔ اللہ اکبر اگر اس کا دیا اسے نہیں دو گے پھر ہسپتالوں کے دروازے کھلے، تھانوں کے دروازے کھلے، پھر میرے عزیزو فاشی کے اڈے کھلے، یہ پیسہ جیب میں آئے نکل کے رہے گا، اسے سلوکے میں چھپا لے، اسے شلوار کی جیب میں چھپا لے، اسے بغلوں میں چھپا لے، آنے کی دیر ہے، ٹھہرنے سے پہلے کہے گا بتاؤ مجھے کس وقت نکالے گا۔ یہ بھاگنے میں رات کے اندھیرے کا دل کے اجالے کا انتظار کوئی نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اے بندے آج جیب میں ہاتھ ڈالنے کا موقع دیا، اس وقت سے ڈر جب تیری جیب میں کوئی اور ہاتھ ڈالے گا۔ آج بندے نہانے کا موقع دیا، اس وقت سے ڈر جب پانی کے ڈول تیرے پر کوئی ڈالے گا۔ آج چلنے کا موقع دیا، اس وقت سے ڈر جب تو 4 کندھوں کے اوپر اٹھ کے جائے گا۔ آج تجھے پہننے کا موقع عطا فرمایا، اس وقت سے ڈر جب تجھے الٹا سیدھا کر کے کپڑے پھاڑ کے کفن پہنایا جائے گا۔ اللہ سائیاں میں کیا کروں، میں نے دیا میرے پاس جمع کرا دے، میں نہیں کہتا لاکھ جمع کرا، میں نہیں کہتا 1000 جمع کرا، میں نہیں کہتا اللہ اکبر 10 جمع کرا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے تیرا اکاؤنٹ کھل جائے گا، کسی غم زدہ کی اللہ اکبر دکھ کو بانٹ دے تیرا غم اتر جائے گا۔ ماں باپ کو رو رہے ہیں ان کو ہنسا دے، بہن بھائیوں کے سر پہ ہاتھ رکھ دے، غریبوں کا سہارا بن جا، کسی مجبور کو دے کر ہاتھ اٹھا تیرا کام بن جائے گا۔ اے بندے دنیا میں بھی تجھے ملے گا، آخرت میں تجھے وہ عطا فرماؤں گا، ساری دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ لیکن میرے عزیزو مکان بنانا سمجھ آ گیا، دکان بنانا سمجھ آ گیا، کوٹھی بنگلے بنانا سمجھ آیا، 2 باتوں میں مار کھا گئے، 2 باتوں میں پڑھے لکھے مار کھا گئے، دانشور مار کھا گئے، ادیب مار کھا گئے، پڑھے لکھے مار کھا گئے، مل آنر مار کھا گئے، اسکول والے کالج والے مار کھا گئے۔ اللہ اکبر جہاز بنانا سمجھ آ گیا، بحری جہاز بنانا سمجھ آ گیا، اپنی قبر بنانا سمجھ نہیں آیا، اپنی نسل بنانا سمجھ نہیں آیا ہے۔ اللہ اکبر جس بچے کو گود میں اٹھا کر مولوی صاحب کے کان سے، مولوی صاحب کے منہ سے اس کے کان میں اذان دلوائی تھی، اس وقت بچے کو گود میں اٹھا کے رو کے دکھایا تھا، یہ بڑا ہو کے میرے ارمان
ارمانوں کو پورا کرے گا، یہ مجھے حج کرائے گا، میرا سہارا بنے گا، بڑھاپے میں میری کمائی بنے گا۔ آج وہی باپ مسجد کے کونے میں بیٹھا نظر آ رہا ہے اور رو رو کے دعا کر رہا ہے، اللہ مجھے موت دے دے، مجھے زندگی کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ جس بچے کو میں نے دعائیں مانگ مانگ کے مانگا تھا، آج وہی میری موت کی وجہ بن گیا ہے۔ میرے بابو بس فکر کر لیں آخرت کی، وقت بہت تھوڑا باقی رہ گیا، عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت زیادہ، موت اور زندگی کا وقت اس سے بھی کم ہے۔ کوئی پتہ نہیں اسرائیل علیہ السلام کہاں کر ملاقات کر لے، وہ نہیں دیکھے گا باتھ روم میں، وہ نہیں دیکھے گا بیڈ روم میں، وہ نہیں دیکھے گا بازار میں، وہ نہیں دیکھے گا بیوی کے پاس ہے، وہ نہیں دیکھے گا مسجد میں ہے۔ اللہ اکبر، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ روزانہ آواز لگتی ہے وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ جس کے لیے ماں کو چھوڑا وہ دھوکے کا گھر ہے، جس کے لیے باپ کے منہ پر جوتے مارے وہ دھوکے کا گھر ہے، جس کے لیے باپ بھائی کو عدالت کے کٹہرے میں لوگوں کے سامنے ذلیل کیا وہ دھوکے کا گھر ہے، بیٹیوں کو رلا رلا کے بہنوں کو مار مار کے گھر سے بھگایا وہ دھوکے کا گھر ہے، اپنے پرائے سے بولنا چھوڑ دیا۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، غلام رسول ہے، عید کے نماز بھی عید کے دن بھی بھائی بھائی سے نہیں ملتا۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، اللہ اکبر، غلام رسول ہے، بھائی بھائی کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے نہیں آ رہا ہے، مرنے والا وصیت کر کے مر رہا ہے، میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں میرے بھائی کو میری چرپائی کو ہاتھ لگانے نہ دینا۔ اور میرے عزیزوں مرتا دیکھ کے کہہ رہے ہیں انشاءاللہ تو پیاسا مرے گا، میرے پاس پانی ہوگا میں تجھے نہیں پلاؤں گا۔ یہ پیغام امریکہ نے نہیں دیا، اسرائیل نے نہیں دیا، یہ پیغام مسلمان بھائی کو دے رہا ہے۔ سارا دل پرندہ پرواز کرتا ہے، پرندہ پرواز کرتا ہے، شام کو چڑیا اپنے گھونسلوں میں آتی ہے، سب سے پہلا کام سکون لینے سے پہلے جو خوراک کھا کے وہ بچوں کے منہ میں ڈالتی ہے، اللہ اکبر، اسے پتہ ہے یہ بچے میرا سہارا بنیں گے، ان کی پرواز اعلیٰ ہوگی، یہ کبھی نیچے نہیں اڑیں گے، وہ اوپر اڑیں گے۔ بتاؤ تو صحیح، شام کو تھکے ہارے آتے ہو، پھر بھی اولاد کے تانے ملتے ہیں، امی اے پکایا، ٹھوکر مار کے چلے گئے۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا خانپور کی گلیوں میں باپ ریڈی کو کیسے دھکے لگاتا تھا، خانپور کی گلیوں کے اندر ٹھیے پہ باپ کیسے آوازیں لگاتا تھا۔ خدا پاک کی قسم، اس باپ کی قدر کرو جو شام کو 2 کلو آٹا لے کے آتا ہے، 25 سال کا جوان بوڑھے باپ کو دھوپ کے اندر کھڑا کر دیتا ہے اور کہتا ہے اوتھے کھڑا ہو، مال کل دے کول تیرا کی کام ہے، آج تو بستر پہ مدہ کہتا ہے ابو تینوں کوئی اور سبزی نہیں ملتی۔ رب العالمین کی قسم ہے یہ باپ ہے، کوئی قاتل نہیں ہے، یہ باپ ہے، تیرا دشمن نہیں ہے۔ تو سبزی کی بات کرتا ہے، اس کا بس چلتا ہے اپنے جسم کے گوشت کے ٹکڑے بھی تجھے کھلا دیتا۔ اللہ اکبر، آج اسے تانے ملے، کبھی بیویوں سے ذلیل کرایا، کبھی یاروں سے ذلیل کرایا، کبھی یاروں کے سامنے خود ذلیل کیا، کبھی گالیاں کیوں دی۔ اس کا قصور صرف یہ کہ یہ تیرا باپ ہے۔ تمہیں ترس نہیں آتا، 60 سال کی ماں، اللہ اکبر، بازاروں میں سبزی خریدتے پھرتی ہیں، 4 بچوں کی ماں دھکے کھا رہی ہے، تمہیں کب غیرت آئے گی میرے بچوں؟ جب موت آئے اس وقت غیرت آئے گی۔ احساس کرو، احساس کرو، اللہ اکبر۔ کلمہ تو ہم نے اس سونے سچے نبی کا پڑھا ہے، مکے سے میرے عزیزو بدر کے میدان میں جو قیدی آئے تھے، اللہ اکبر، میرے عزیزو ہاتھوں کے اندر رسیاں بندھی پڑی ہیں، آمنہ کا لال بیتاب ہے، پریشان ہے، حد بلال نے بیتابی دیکھ لی، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمائے بلال اوئی آئی کی آواز آ رہی ہے، ہو نہ ہو مکے کے سرداروں کی رسیاں سخت بندھی ہوئی ہیں، اے میرا بلال انس جلدی چلا جا۔ ٹھیک ہے وہ ہمارے دشمن، سزا کیا دینی ہے تو بات کی بات ہے، پہلے ان کی رسیاں جا کے ڈھیلی کر دے، محمد کو بستر پر آرام نہیں آ رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سچا نبی، سچا نبی، خاتم الانبیاء میرا نبی، سردار انبیاء میرا نبی، امام الاولین والآخر میرا نبی۔ اور کافروں کی ہاتھوں کی رسیاں جس نے ڈھیلی کرائی، کیا پتا تھا کہ امت اپنے ماں باپ کے گلے کے اندر، اولاد کے اولاد اپنے ہاتھوں سے ماں باپ کے گلے کے اندر رسیاں ڈلوائے گی۔ اللہ اکبر، جیسے کتے کی عزت ہے ایسے ماں باپ کی عزت ہو رہی ہے۔ پھر
کون سی غلام رسول میں موت بھی قبول ہے؟ کیا بہن دروازے سے راضی ہو کے گئی تب تو غلام رسول میں موت بھی قبول ہے؟ کیا میرے عزیزو باپ نے بیٹے کو بیٹی کو حق دے دیا؟ کیا تیری ماں روتی ہوئی دنیا سے گئی یا ہنستے ہوئے گئی؟ اگر دنیا سے ہنستے گئی تو مسلکار کی آمد مرحبا، اگر تیری ماں رو کے گئی اور محلے والوں نے ماں کی میت پہ کہا اے دے ورگی اولاد اللہ کے سنو نہ دے وے، پھر میرے عزیزو تجھے سرکار کی آمد مرحبا کا نعرہ لگانے کی اجازت کوئی نہیں ہے۔ صبح سے لے کر شام تک وقت دکان کو دیتے ہو، کتنی تم نے دکان چمکا لی، ایک دکان سے میرے عزیزو دو کر لی، دو سے مارکیٹ بنا لی۔ اللہ کی قسم ایک گھنٹہ اولاد کو روزانہ دیتے، ایک گھنٹہ اولاد کو روزانہ دیتے۔ میں حرم کے اندر بیٹھا ہوا تھا، میرا ہاتھ پکڑا مولوی عمر فاروق صاحب نے، کہنے لگے مولانا آپ کو ایک شخصیت سے ملاؤں، جناب سیدنا صدیق اکبر کے خاندان سے شیخ عبداللہ ناصر، جن کو سن 1939 میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے خلافت دی تھی، 1951 میں حضرت لاہوری نے، حضرت شیخ زکریہ حضرت مدنی نے حرم میں خلافت دی تھی۔ بوڑھے جیسے 14 سال کے بچے کا جسم بھاری ہوگا، پتلا سا جسم، 97 سال کی عمر تھی، یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، پھو پھو کی سانس کے پھولنے کی آواز آ رہی تھی کہ یہ مرد قلندر ہے جو 24 گھنٹے میں زمزم پیتا ہے اور ایک دن کے اندر 55 طواف کرتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو میں ان کے سامنے بیٹھا، میں نے کہا حضرت دعا کرو نسل سیدھے رستے پہ چلے، حضرت جی دعا کرو اولاد باقی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، بچے میرے پاس بیٹھے تھے، ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے مولانا روزانہ 2 رکعت صلاۃ الاصلاح پڑھنی شروع کر دو اور اس کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، تھوڑا سا اللہ کو رو کے دکھا دو۔ ان آنسوؤں پر ترس آ گیا، خدا تمہارے بچوں کو وقت کا جنید بغدادی بنائے گا۔ میں نے کہا اس کے لیے تو ہمارے پاس وقت ہے ہی کوئی نہیں۔ پیر سائیاں 4-5 دن ہو گئے بچہ میرے سے ناراض ہے، میرا اپنا بچہ گلہ کرتا ہے۔ اب پرسوں فون کر کے کہنے لگا بابا آپ جھوٹ بولتے ہو، مجھے مووی دکھاؤ، آپ بیان میں بیٹھے ہو کہ حرام کر رہے ہو۔ میں نے اسے مووی دکھائی، دیکھ بیٹے یہ حافظ منیر پڑھ رہا ہے، میں بیٹھا ہوں، بلکہ زبیر سے کہا، میں نے کہا دکھا 12 بجے، تب کہ بابا جی ہم صبح جاتے ہیں آپ کو سوتا چھوڑ جاتے ہیں، آتے پتہ بابا پھر چلے گئے۔ بابا جی کم از کم ہمارے سوتے مل کے جاؤ، یقین جانو یارو پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، جو آنسو میں اولاد کے لیے نکالنے چاہیے تھے حضور کی امت کے لیے، اپنے لیے آپ کی امت حضور کی امت کے لیے نکال رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے پیارو شاہ پیر جی، اللہ کی قسم قاضی صاحب جب بھی گھر جاتے ہیں بچوں سے ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے۔ میری بیوی کہتی پھر پاگلہ والی گلنا شروع کر دیا نے۔ میں نے کہا مجھے پاگل پاگل کہنے دے، اگر اولاد کی بے وفائی نے پاگل کر دیا تو دنیا مجھے پتھر مارے گی، مجھے پاگل پاگل رہنے دے۔ 2 بچے محمد معاویہ اور عبد السمی کو پاس بٹھاتا ہوں، میں کہتا ہوں بیٹو تمہارا باپ بھوکا مرے سے پانی نہ پلانا، میرے بچوں سے روٹی نہ دینا، لیکن ایک میرے پر احسان کرو، میری صحت کے وارث نہ بننا، میری قبر کے وارث ضرور بن جانا، مجھے کبھی شکایت نہ ملے۔ آج میرے بیٹے نے قرآن پڑھ کے مجھے یاد نہیں کیا ہے۔ میرے بچوں خدا کے واسطے میرے پر احسان کرنا، مکان تمہیں مبارک، دکان تمہیں مبارک، بازار تمہیں مبارک۔ میرے بچوں روزانہ قبرستان آنا، میری قبر کے پاس کھڑے ہو کر سبحان اللہ کہہ کے چلے جانا، چلو نہ کچھ کہنا، یوں ہاتھ کر کے کہنا اللہ اس فقیر کی مغفرت فرما دے، تیرا ہاتھ اٹھ جائے گا قبر میں میرا بیڑا پار۔ لو اپنے بچوں سے وعدے، اپنے بچوں کے ہاتھ پکڑ کے سینے سے لگا کے وعدہ لو، پترا چرپائی کو کندھا دے یا نہ دے لیکن میری قبر کو نہ چھوڑنا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میرے لیے حرم میں دعائیں ہو مجھے پرواہ کوئی نہیں، امداد العلوم میں میرے لیے دعا ہو پرواہ کوئی نہیں۔ بچوں تم ہاتھ اٹھانے نہ چھوڑنا، جس دن تمہارے ہاتھ نہ اٹھے قبر میں تمہارا باپ پریشان ہوگا۔ بابا جی سے پوچھو تو صحیح ہمارا قصور کیا ہے، ہم نے خود پیٹ پہ پتھر باندھ کے تمہیں کھلایا، عید والے دن میلے کپڑے پہنے، تمہیں نئے جوڑے پہنائے، ہم نے لال کی جدیوں میں زندگی گزاری، تمہیں چمڑے کے جوتے پہنائے، ہم نے چھوٹے موبائلوں پہ گزارے کیے، تمہیں لاکھوں روپے کے موبائل دیے۔ اللہ اکبر، ہم بغیر اے سی والے کمرے میں اللہ کی ہواؤں میں سوئے، تمہیں اے سی والے کمروں میں سلایا، پھر بھی یہ تانا ملتا ہے 80 سال کی عمر میں ساڑھے پیوں نے سڑ جل کچھ نہیں کیتا ہے۔ پھر بتاؤ جب باپ کو یہ تانا سننے میں ملے میرے باپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، پھر بتاؤ کھانے کو دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا، پھر ہنسنے کو دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ خدا کرے اللہ نہ کرے کوئی ایسا، لیکن چہروں کے آنسو بتلا رہے ہیں سارے متاثر زدہ ہیں،
سارے متاثر زدہ ہیں. اور میرے پیارو جوان بیٹھے اپنے ماں باپ کو ہنسالو اللہ کے واسطے. سارے متاثر زدہ ہیں, سارے متاثر. بابا جی جو تو نے سکھ اولاد کو مانگ کر, جو سکھ تو نے اولاد کو دیکھ کے اللہ سے مانگے تھے, کیا وہ تجھے سکھ نصیب ہو گئے؟ کیا بیٹا صبح کمرے سے نوکری پہ جاتے ہوئے تجھے سلام کر کے جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ اللہ اکبر. اولاد اس لیے مانگی تھی, اولاد اس لیے مانگی تھی کہ 10 مرتبہ کہ پترا گلی سن جا, میں تیرا دشمن تے نہیں ہے سجنا. کہتا ہاں ہاں بول کی گل ہے, یہ ایسا کڑوا بول ہے, یہ ایسا چھرا ہے کہ باپ کے دل کو ٹکڑے کر کے رکھ دیتا ہے. میرے پیارو خدا کے واسطے پیار دو, پیار دو, پیار دو. تمہاری بہنیں اللہ آئے مولوی صاحب کیا مجھے بات یاد ہے, بیٹی پیدا کہاں ہوئی, کھیلی کہاں, پڑی کہاں, بیٹھی کہاں, دولہن بن کے گئی کہاں, جنازہ کہاں سے اٹھ رہا. خانپور کے اندر پیدا ہوئی, لاہور کے اسپتال میں بیماری کے دن گزارے, جنازہ گجرانوالے سے اٹھ رہا ہے. اس مظلوم بچی کو خدا کے واسطے اس کے حق سے محروم نہ کرنا. دعا کرتے ہو کہ سسرال میں بیٹی خوشحال رہے. جو بیٹی باپ کے گھر میں خوشحال نہیں وہ سسرال میں کہاں خوشحال رہے. چھوٹی چھوٹی نکڑیوں سی بالیاں ہوتی ہیں, یہ گھر کے اندر کھلونے ہوتے ہیں. کبھی تو ویرو اسے پیار کی نگاہ سے دیکھا کرو, کبھی تو اسے بہن سمجھا کرو. تیرے موٹے موٹے بڑے بڑے منجے یہ بچھائے, ننھے ننھے ہاتھوں سے بستر یہ بچھائے, کھانے کے برتن گندے تو کرے, یہ ننھے ننھے ہاتھوں سے دھوئے, تجھے ترس کیوں نہیں آتا؟ تیرے کپڑے استری یہ کرے, تیری جوتیاں پالش یہ کرے, وہ تیرے سے پیسہ نہیں مانگتی, بس یہ کہتے ویرا جب مجھے سسرال بھیج دے کبھی ایک مرتبہ پھول پہ بہل کا دیا کر. تیرے منہ سے بہل کا جملہ نکلے گا, بہل کا اتنا بڑا کلیجہ اتنا ہو جائے گا. کتنی محروم اور مایوس بہنیں ہیں خدا کی قسم, جنہیں کنجری کتی تو لوگوں نے کہا, کسی نے بہن بیٹی آج تک نہیں کہا ہے. میرے پیارو خدا کے واسطے یہاں پیار بانٹو, پیار بانٹو. پھپیاں باپ کی نشانیاں ہیں, ماسیاں ماں کی نشانیاں ہیں. اب کتنے بد نصیب نکلے, باپ کی زندگی میں خود ہی نہیں ملے, باپ کو بھی منع کر دیا ہے. اب ماں کی زندگی میں خود ماں پھپیوں ماں خالوں سے نہیں ملے, اپنی ماں کو بھی منع کر دیا ہے. ان کو بھی پیار دو, یہ بھی تمہارا حق ہے. اللہ اکبر. میرے پیارو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب رشتہ مائی خدیجہ کے گھر سے آیا, بی بی نے رشتہ بھیجا, حضور آ جاؤ میرے سے نکاح کر لو. پاک پیغمبر کا ابا کوئی نہیں, پاک پیغمبر کی اماں کوئی نہیں, پاک پیغمبر کا مشورہ دینے والا بھائی کوئی نہیں. آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی, نبوت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فرمایا محمد آپ کو اختیار ہے, آپ ہاں کر دو یا نہ کر دو, لیکن پیغمبر آج بڑوں کے مشورے کے بغیر تو نے فیصلہ کر دیا تو 1400 سال کے بعد چاچا چایا کسے سمجھ میں آئے گا. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے غلام میں اسرا سے فرمایا وہ میرے چاچے حمزہ کا گھر ہے, وہ میرے چاچے ابو طالب کا گھر ہے, پہلے رشتہ لے کے ان کے دروازے پر جا. اگر یہ ہاں کر دے محمد دولہ بلکہ خدیجہ کے گھر میں آ جائے گا, اگر یہ نہ کر دے خدیجہ کو کہنا غصہ نہ کرے, ناراض نہ ہو, میرے بڑوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا ہے. مولانا خدا پاک کی قسم شادیوں میں آؤ میں اللہ چھللے آئیں گے, نہیں آتا تو چاچا نہیں آتا. وہ ولیمہ کیسے ہو جاتا ہے جس ولیمے میں بہن کی دعائیں شامل نہیں؟ اگر آج خدا سارا دل سرداری کے دے دے, باپ نہیں سمجھ آتا, ماں نہیں, ابا اتھے ہو کے بے, ابا پیچھا ہو کے بے. بس یہ ایک پیغام دے کے آیا تھا, اور لوگوں معراج پر جانے کی سیرت سمجھ آ گئی, حلیمہ کی گود میں چاند کو ڈکڑ کرنے کی سیرت سمجھ میں آ گئی, جابر کے چگیر کے اوپر ہاتھ پھیرنے کی سمجھ آ گئی. دکھوں کو ہنسانے والوں, دکھوں کو ہنسانے کی سیرت کیوں سمجھ نہیں آئی ہے؟ اللہ اکبر. اجڑوں کو بسانے کی سیرت کیوں سمجھ نہیں آئی ہے؟ اور لوگوں کے درد بانٹنے کی سیرت کیوں سمجھ نہیں آئی ہے؟ اللہ اکبر. میرے پاس وقت نہیں ہے اور گھڑی مجھے کہہ رہی ہے کہ بس کرو, سر کے بعد تھوڑا سا ہم نے احتجاج بھی کرنا ہے اسرائیل کے لیے, اپنے فلسطین مسلمان بھائیوں کے لیے. لیکن میں اللہ کی قسم ایمان تازہ ہوتا میں تمہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا وہ تیل کھجوروں اور دودھ کے پیالے والا واقعہ سناتا. خدا پاک کی قسم دسترخوان پر روٹی کھاتے ہوئے سوچتے, دودھ پیتے ہوئے سوچتے, ہم نے کس نے کا کلمہ پڑھا؟ نبی وہ ہے جو پیٹ پر پتھر باندھ کے چلا گیا, امت کو پیٹ بھر کے رجا کے چلا گیا ہے.
یہ درد بانٹو خدا کے واسطے، لوگوں کو درد بانٹو۔ آج اللہ کی قسم علم بھی بڑا ہے، قرآن کا علم، حدیث کا بڑا، بڑے بڑے فتوے دینے کو تیار ہے، لیکن نیچے جھانکنے، نیچے جھکنے کو تیار کوئی نہیں۔ دینداروں کے گھر میں پیر جمعہ رو رہی ہے، متقی لوگوں کے گھروں کے اندر باپ پریشان بیٹھے ہوئے، کسی سے پوچھو کی حال ہے، بس جو ہے اس آنے جوانی سے اٹھا کر اسے قبر کے منہ میں پہنچا دیا ہے۔ بس پیارو، یہ میری بات تھی، یہ پیغام تھا، یہ میں نے پیر جی کو اپنا سبق سنایا۔ چھوٹوں کا کام ہوتا ہے بڑوں سے پوچھ کے چلے، اور بڑوں کا سبق بتلا ہے ہوا۔ سارا دن یہ مرد قلندر صبح و شام گلی بازاروں میں، مسجدوں مدرسوں میں پیغام دیتا ہے، انہی کا سبق میں نے ان کے کلاس میں بیٹھ کر سنا دیا۔ اللہ کرے یہ سبق اللہ کو پسند آ جائے، اللہ کرے یہ سبق مدینے کی گلیوں میں قبول ہو جائے، اللہ کرے یہ سبق خدا کی نظر رحمت میں قبول ہو جائے۔ یقین جانو بات ایک ہی ہوتی ہے، 2 گھنٹے کی کرو یا 1 منٹ کی کرو، اصل بات تو قبولیت کی ہے۔ آ جاؤ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، خدا کو رو کے دکھا دو۔ اللہ اس بات کو بات کہنے سننے والوں کو اللہ اپنے دربار میں قبول کر لے۔ توبہ کے کلمات میرے ساتھ مل کے پڑھ لو، پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب میرے ساتھ مل کے کہیں، یا اللہ میری توبہ کفر سے، شرک سے، زنا سے، سود سے، چوری سے، بدعہدی سے، بے وفائی سے، بد کلامی سے، بد نگاہی سے، رشتے ناتے توڑنے سے، ماں باپ کی نافرمانی سے، اللہ تیرے گھروں کو غیر آباد کرنے سے، قرآن کی دولت گھروں کے اجاڑنے سے، 3 مرتبہ کو سارے گناہوں سے، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ امداد العلوم میں آنے والوں، اللہ کی عزت کی قسم شک نہ کرنا، اگر تم نے سچے دل سے رو کے دکھایا تو اس نے بھی اپنی 4 رحمت والی چادروں میں محفوظ فرما لیا ہے۔ اگر تم نے سچے دل سے معافی مانگی تو اللہ نے بھی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ کوشش کرنا 2 کام کا پیر جی کی موجودگی میں وعدہ کر جاؤ۔ مجھے نہیں پتا تم تہجد گزارو، مجھے نہیں پتا صوم صلات کے پابند ہو، لیکن میرے جیسے نکموں کا ہاتھ ساتھ کھڑا کروا دو، 2 وعدے کر جاؤ، زندگی میں جو بھی حالات آئے، بیماری آئے، پریشانی آئے، نماز کا سجدہ نہیں چھوڑیں گے۔ بیعت کرو اللہ کے ہاتھ پر، جیسے کیسے ہو، پڑھنی آتی ہے تب بھی، نہیں پڑھنی آتی تب بھی۔ ایک اور میرے عزیزو، ارادے کے ساتھ وعدہ کر جاؤ، قرآن پڑھے ہو، حافظ ہو، مفسر ہو، تفسیر پڑھتے پڑھاتے ہو، یا بالکل کبھی علی با نہیں آتی، روزانہ باوضو ہو کر صبح یا شام 1 مرتبہ دل میں قرآن پاک کھولنا ہے، 1 صفحے پہ، دوسرے صفحے پہ یہ، پھر یوں سینے سے لگا کہ اللہ کو تھوڑا سا رو کے دکھا دینا ہے۔ اللہ انگریزی پڑھ لی، کیمسٹری پڑھ لی، فزکس پڑھ لی، کیمسٹری پڑھ لی، سب کچھ پڑھی، بدنصیب نکلا تیری کتاب نہ پڑھ سکا۔ اے مالک کرم فرما دے، قیامت کے دن اس نااہلی کی وجہ سے پکڑنا فرمانا۔ یقین جانو خانپور والو، اگر خدا ہاتھوں میں لینے کی توفیق دے سکتا ہے، وہ رب ہمارے سینوں کے اندر بھی اتار سکتا ہے۔ کرو گے انشاءاللہ نیت میرے عزیزو؟ تھوڑا بہت قرآن پاک ضرور پڑھیں گے۔ آج میرے عزیزو اس روحانی اجتماع کا میرے عزیزو یہی پیغام ہے، نشستیں چلتی رہے گی۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو میرے عزیزو ایک وعدہ آپ سے اور لے لوں، ختم نبوت کی چوکیداری کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یا اللہ کشمیریوں کو، فلسطینیوں کو روتا دکھایا، اللہ ان آنکھوں سے انہیں ہنستا بھی دکھا دے گا۔ دعا میں مدارس کو آباد کرو گے، مساجد کو آباد کرو گے، مدارس دینیہ کے ساتھ تعاون کرو گے، اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لو گے۔ میرے اللہ کی قسم، میں نے بار بار پیر سائی سے پوچھا، میں نے کہا پیر جی کچھ ترغیب دے دوں؟ کہ مولا صرف دعا کر دینا، ہمیں ضرورت نہیں ہے، اللہ اپنے خزانوں سے دے رہا ہے۔ اللہ دراز عمر نصیب فرما، قاضی رفیق صاحب کو اللہ شفاء کاملہ عجل دائمہ مستمرہ نصیب فرما، میرے شیخ طریقت پیر عبدالکریم ندیم صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ انہیں، ان کی اولاد کو، ان کی بچیوں کو، ان کے گھر بار کو اللہ قیامت کی صبح تک اللہ اپنی محبت، اپنی اپنائیت نصیب فرما، دکھ سارے سکھ اللہ عطا فرما، دکھ معاف فرما، سکھ نصیب فرما۔ اللہ اس
اس بیڑے کو ہمیشہ آباد فرما، ان کی نسلوں کو اللہ آباد فرما، حضرت کے پوتے نواسے نواسیوں کو آباد فرما۔ اللہ جو فکر، جو محبت رسول کا بوٹا ان کے سینے میں لگایا، اللہ اس درخت کی خوشبو، اللہ اس درخت کی سایہ کی نیچے اللہ کی نسل کو آباد فرما۔ بھائی سعد، بھائی یوسف، جتنے اللہ برادران ہیں اللہ جزائے خیر عطا فرما، حضرت کے گھر والوں میں اللہ برکت عطا فرما، خیر فرما، اللہ اس جوڑے کی حفاظت فرما، زندگی اسلام خاتمہ ایمان پر عطا فرما۔ دوستوں نے جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ سب کی حاجتیں پوری فرما۔ ہائے ہائے، اللہ حضرت صاحب کے گھر میں بیمار ہے، اللہ صحت عطا فرما، ساری زندگی سکھ میں گزاری، کچے پکے مکان میں رہ کے شکوہ نہ کیا، ان سے پوچھو حالات، آج یہ رج عروج، یہ ترقیاں، یہ گاڑیاں کم ملی، اس کے پیچھے ایک عورت کی کامیابی، اس کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے۔ آج وہ دکھوں میں خدا کے واسطے اللہ اس کے دکھ ختم فرما دے، اللہ اسے اولاد کا سکھ عطا فرما دے، اللہ شیخ کے گھر کو آباد فرما، ہر صدمے ہر دکھ تکلیف سے محفوظ فرما۔ ہماری تو ماں ہے کوئی نہیں، اللہ اس ماں کو سلامت فرما، اس ماں کا سایہ اللہ ہمارے سروں میں سلامت فرما۔ ماوا ٹھنڈیاں چھاوا، اللہ اس کی ٹھنڈی چھائے امداد العلوم پر فرما، اس کی ٹھنڈی چھائے کی نسلوں پر فرما۔ جتنے اللہ یہ نوجوان بڑھے آئے اللہ اس ماں کی دعائیں ہم سب کے لیے قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا